اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ جل وعلا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات واللہ بما تعملون خبیر۔ محترم سامعین، قرآن مجید کی اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے ایمان والوں اور اہل علم والوں کے درجات کو بلند کیا ہے، اور بلند کرتے ہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، تمہارے جو بھی اعمال ہیں اللہ تعالیٰ ان سے واقف ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ جن چیزوں کا علم تمہارے پاس نہیں ہے وہ اہل علم سے پوچھ لیا کرو۔ علم اور اہل علم کی اسلام میں بڑی فضیلت ہے، بڑی اہمیت ہے، اور اس کی وجہ بڑی عیاں ہے اور واضح ہے کہ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وجہ بھی سوالیہ انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی کہ کیا وہ شخص جو جاننے والا ہے اور وہ شخص جو جاننے والا نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا وہ شخص جس کے پاس تعلیم ہے، جس کے پاس علم ہے، اور وہ شخص جس کے پاس علم نہیں ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً نہیں ہو سکتے۔ جب نہیں ہو سکتے تو پھر اہل علم اور صاحب علم اور اصحاب علم، ان کی فضیلت اور ان کی برتری اسلام نے اس کا ذکر کیا۔ ہم ساری زندگی گزارتے ہیں اور ہماری ترجیحات رہتی ہیں، ترجیح میں یہ رہتا ہے روزگار کا مسئلہ ہماری ترجیح ہے، زندگی کی آسائشیں ہماری ترجیح ہے، دوستوں کے ساتھ مجالس کرنا ترجیح ہے، کھیلنا کودنا ترجیح ہے، تفریح کے دیگر ذرائع اختیار کرنا ترجیح ہے۔ جب ہم ان ترجیحات پر زندگی بسر کرتے ہیں تو ایک وہ شخص ہے جس کو یہ ساری چیزیں اچھی لگتی ہیں، اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کے پاس مال و دولت ہو، اسے اچھا لگتا ہے کہ اس کی زندگی بھی آسان تر ہو، آسائشیں ہوں، وہ دوستوں کے ساتھ بیٹھے، وہ مجالس برپا کرے، وہ کھیلے کودے۔ وہ نہیں کرتا، بیٹھتا ہے مصلی پہ، بیٹھتا ہے صفوں پہ، بیٹھتا ہے 8 سال بیٹھتا ہے، اور بیٹھ کے قال اللہ و قال رسول سیکھتا ہے، کہتا ہے، صدائیں بلند کرتا ہے۔ جب وہ سیکھتا ہے تو یہ طالب علم ایک دن آتا ہے، یہ صاحب علم بن جاتا ہے، یہ اہل علم بن جاتا ہے، اور ایسے شخص کو کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں کسی چیز کا علم نہ ہو تو اس شخص کے پاس چلے جاؤ جس نے شب و روز اسے سیکھا ہے، جس نے اپنی زندگی اس کو سیکھنے میں کھپا دی ہے، جائیں اور اس سے پوچھیں۔ اور ہم جاتے ہیں اور ہم پوچھتے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ درپیش ہوا، ہم ایک عالم دین کے پاس گئے اور ہم نے پوچھ لیا، ہمارا تو اتنا کام تھا، ہم نے پوچھ لیا، جو بتایا ہم نے اس پہ عمل کر لیا۔ تو بتانے والے کی زندگی کا ایک حصہ اس پہ گزرا ہے، اس نے رات کی نیندیں
اور دن کا سکون اس پہ لگایا ہے، پھر اس نے اس علم کو سیکھا ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص علم کے راستے پر چل نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں، اور فرمایا کہ سمندروں کے تہہ میں اور سمندروں کے پانیوں میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور پورا عالم، پورا جہان اس کے لیے استغفار کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں، اور سب سے بڑی فضیلت ایک علم رکھنے والے کی، ایک وہ شخص جو قال اللہ و قال رسول کو سیکھتا زندگی گزارتا ہے، اتنی بڑی فضیلت کہ انما العلماء ورثۃ الانبیاء، نبیوں کے ساتھ نسبت ہو جاتی ہے علماء کی، نبیوں سے براہ راست تعلق بن جاتا ہے کہ یہ اصحاب علم کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو علماء جو انبیاء کے وارث ہیں، جو انبیاء کی وراثت کو لے کر چلنے والے ہیں، جو انبیاء کی دعوت کو اور انبیاء کی طرف سے لائے ہوئے دین کو لوگوں تک پہنچانے کے ذمہ دار ہیں۔ یہ بہت قیمتی لوگ ہیں۔ اور ان کا جانا، ان کا اس دنیا میں نہ رہنا، ان کے جانے سے علم کا اٹھنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتایا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے چھین کر نہیں اٹھائے گا۔ علم اس دنیا سے ایسے نہیں اٹھے گا کہ لوگوں کے سینوں سے نکال لیا جائے گا، بلکہ علم کیسے اٹھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علماء کو اٹھا لیں گے، علماء نہیں رہیں گے۔ اور فرمایا پھر قوم، لوگ جاہلوں کو اپنا سردار بنا لیں گے، اپنا رہنما بنا لیں گے، اور ان سے سوال کریں گے۔ تو یہ جو علماء کے جانے کے بعد جو جاہل رہنما بنے ہوں گے، وہ ان کو بغیر علم کے فتوے دیا کریں گے، بغیر علم کے ان کے مسائل بتایا کریں گے، اور نتیجہ کیا ہوگا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ فتوے دینے والے خود بھی گمراہ ہوں گے اور پوچھنے والوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور علم، میں آپ کو ذکر کروں کہ اصل میں قال اللہ و قال رسول ہے۔ آپ کہتے جائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، دنیا کے جو عمرانیات کے علوم ہے، سماجیات کے، سائنسی علوم ہیں، یہ علوم ہیں۔ بعض نے اس کو یہ بات بھی کی کہ یہ فن ہے کہ علم ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن مجید کی آیات مبارکہ جس علم کو علم بتاتی ہیں اور جس علم کے فضائل بتاتی ہیں، وہ علم وہ ہے جس کو ہم دین کا علم کہتے ہیں، جسے ہم قال اللہ و قال رسول کا علم کہتے ہیں۔ آپ بھر دیں اپنی درسی کتابیں، میں یہ نہیں کہتا کہ عصری علوم حاصل نہیں کرنے چاہیے، ضرور کرنے چاہیے، یہ ضرورت ہے مسلمانوں کی، یہ امت کی ضرورت ہے، لیکن یہ علوم بھی حاصل کیے جائیں تو کیوں کیے جائیں؟ دیکھیے نا، ایک مقصد ہے
ایک شخص ایک علم حاصل کرتا ہے، ایک مقصد ہے، مثال کے طور پہ یہ دین کا علم ہے. دین کا علم بھی ایک شخص اس لیے حاصل کرتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ وہ علم ہے جو اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے حاصل کیا جانا چاہیے تھا. لیکن ایک شخص اس کو اس لیے حاصل کرتا ہے کہ وہ دنیا کو پالے، دنیا حاصل کر لے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ شخص جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکے گا. کون شخص؟ جو دین کا علم حاصل کرتا ہے، جس نے عمر کا ایک حصہ کھپا دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کو دین کو سیکھنے کے لیے اور اس کو آگے پہنچانے کے لیے، لیکن غرض اور نیت چونکہ درست نہیں ہے، اس لیے یہ بھی وبال ہے. اب ایک شخص جو ہے وہ اٹھتا ہے، میں نے اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، بنانا چاہیے، انجینئر بنانا ہے، بنانا چاہیے، عمرانی علوم سکھانے ہیں، سکھانے چاہیے، ضرورت ہے. لیکن کیوں؟ اس لیے ڈاکٹر بنانا چاہتا ہوں کہ پیکیج بڑا اچھا ہے، ڈاکٹر کا سٹیٹس بڑا ہے، مالی خوشحالی آ جاتی ہے. ساری باتیں ٹھیک ہیں، آپ کر لیں. لیکن جب آپ اس نیت سے اپنے بچے کو پڑھا رہے ہیں اور آپ کا بچہ اس نیت سے پڑھ رہا ہے، تو پھر یہ ظلم تو نہ کریں کہ وہ ساری آیات اور وہ ساری احادیث جو علم کی فضیلت میں ہیں وہ اٹھا کے اس پہ چسپاں کر دیں. کیوں؟ ایک شخص کو اپنی ذات سے بڑھ کے آگے کسی سے غرض نہیں ہے، وہ ملت کے لیے سوچتا نہیں ہے، وہ امت کے لیے کام کرنا چاہتا نہیں ہے، وہ اسلام کے فائدے کی اس کی نیت نہیں ہے. اور آپ کہتے ہیں کہ تم جنت کے راستے پہ چل نکلے ہو. آپ بتاتے ہیں کہ تمہارے پاؤں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں. اگر بچوں کو یہ تعلیم دیں جو دینی چاہیے، ان کو سکھائیں. پہلے اپنی نیتیں درست کریں کہ بیٹا تم نے ڈاکٹر بننا ہے تو تم نے خدمت کرنی ہے، اور یہ جملہ رٹا نہیں ہونا چاہیے، یہ اس کے عمل میں آنا چاہیے. اور پھر جب اس طرح ڈاکٹر بنے گا بیٹا، تو پھر وہ سڑکوں پہ مریضوں کو چھوڑ کر ایمرجنسی بند کر کے اپنی مراد کے لیے سڑکیں بند نہیں کرے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، وہ مرتے ہیں تو مرتے رہے، پہلے مجھے مراد دو، پھر آگے بات بڑھے گی. امت اور ملت، ایک سائنسی علوم ایک بچہ پڑھتا ہے، اس لیے پڑھتا ہے کہ امت کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے، مسلمانوں کا دفاع مضبوط ہونا چاہیے. تو بہر صورت یہ بات لمبی ہے اور آگے چلی جائے گی. میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب علم حاصل کیا جائے، اصل میں تو علم ہے قال اللہ و قال رسول، اور یہ بھی اس لیے حاصل کیا جانا چاہیے کہ آپ نبی کی وراثت کو آگے منتقل کر رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اور اگر اس میں مقصد یہ ہے کہ میں اس لیے دین پڑھتا ہوں کہ مجھے اچھا روزگار ملے، پہلے دن سے نیت یہ ہے، اور اس کے ذریعے شہرت حاصل کرتا ہوں، اس کے ذریعے لوگوں میں اکرام اور عزت حاصل کرنا میرا مقصد ہے. ایک ہے کہ آپ کی نیت یہ نہیں تھی، نیت آپ کی اللہ کے پیغام کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو منتقل کرنا تھا. لیکن آپ کو یہ ساری چیزیں بھی مل گئیں تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایک شخص مقصد بناتا ہے، نیت یہ ہے، تو بہر صورت یہ درست نہیں ہے. اور وہ لوگ جو اس علم کو اس طرح حاصل کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو منتقل کرنا ہے، انہوں نے لوگوں کی اصلاح کا سبب بننا ہے، جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، اگر تمہارے ذریعے سے، تمہاری دعوت کے ذریعے سے، تمہارے بتانے کے ذریعے سے کوئی شخص ہدایت پا گیا، سیدھے راستے پر آ گیا، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. اور سرخ اونٹ اس وقت کی قیمتی ترین متاع تھی. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس شخص نے
کسی کی رہنمائی کی، ہدایت کی طرف، بھلائی کی طرف، سیدھے راستے کی طرف، اور وہ اس پر گامزن ہو گیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس رہنمائی کرنے والے کو بھی اتنا ہی اجر دیں گے جتنا اس راستے پر چلنے والے کو دیتے ہیں، اور چلنے والے کے اجر میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ اس لیے دعوت یہ ہے کہ آپ خود دین سیکھیں، اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اور یہ جب ہم بات کر رہے ہیں یہ وہ وقت ہے جب دین کے مراکز میں اس وقت داخلے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ بچوں کو دین سکھائیے، یہ آپ کے بچوں کا مستقبل ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں اور میں کہتا رہوں گا کہ جس کو ہم فیوچر کہتے ہیں بڑی محدود سوچ ہے ہماری۔ ہم جسے فیوچر کہتے ہیں، بچوں کے برائٹ فیوچر کے لیے جس پہ ہم کام کرتے ہیں، وہ کتنا ہے؟ 40 50 60 70 80 سال، یہ زندگی ہے، ہم اس کو فیوچر کا نام دیتے ہیں، اس کے لیے اپنا مال قربان کرتے ہیں، اس کے لیے بچے کی ساری صلاحیتیں لگا دیتے ہیں، اس کے لیے والدہ بھی صبح 4 بجے اٹھ جاتی ہے، والد بھی اٹھ جاتے ہیں، نماز کے لیے جاگ نہیں آتی، اٹھ جاتے ہیں سارے، اس کے لیے گاڑی بھی مل جاتی ہے، گاڑی بند ہو تو رکشہ بھی کروا دیتے ہیں، اس کے لیے ہم پکڑ کے فیسیں بھی ادا کر لیتے ہیں، اور وہ زندگی جو حقیقی مستقبل ہے، جہاں موت نہیں ہے، جو آخرت کی کامیابی ہے، جو 60 70 80 سالہ نہیں ہے، جو حقیقی ہے، جو ابدی ہے، اس کے لیے اتنی سستی، اتنی لاپرواہی وہ بچوں کے مستقبل میں آتی نہیں ہے، اس کا کہیں شمار ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور ہم ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ بچے جو ہمیں جان سے پیارے ہیں کہیں اللہ نہ کرے انہیں آگ چھو جائے۔ ہم کیوں نہیں ڈرتے؟ ان کی آخرت کے لیے کیوں فکر مند نہیں ہوتے؟ جبکہ ان کی دنیا کے لیے بڑے فکر مند ہیں، ان کے امتحان کے لیے، ان کی اگلی کلاس میں پروموشن کے لیے ہم بہت فکر مند رہتے ہیں، سب کچھ لگاتے ہیں۔ تو یہ وقت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص فوت ہوتا ہے تو اس کے سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، کٹ جاتا ہے وہ دنیا سے۔ فرمایا لیکن 3 اعمال ایسے ہیں جو نہیں کٹتے، جو جاری رہتے ہیں فوت ہونے کے بعد بھی، جن کا اجر اسے ملتا رہتا ہے، اور ان میں سے ایک صدقہ جاریہ ہے، اور ان میں سے دوسرا وہ علم ہے جس کے ذریعے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں۔ یعنی یہ شخص علم پھیلاتا رہا، یہ قال اللہ و قال رسول پڑھاتا رہا، یہ لوگوں کو بتاتا رہا، اور لوگوں نے سیکھا، لوگ اس پر عمل کرتے رہے، لوگ اس کو آگے پڑھاتے رہے، تو یہ عمل ایسا ہے، اس عمل کی وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ یہ سلسلہ نہیں ٹوٹنے دیتے۔ اور تیسرا فرمایا نیک اولاد، وہ نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہو، وہ نیک اولاد جس کی تربیت میں والدین کا حصہ ہو، وہ اولاد جس کو بچپن میں انگلی کے ساتھ لگا کے والد مسجد میں لایا کرتے تھے، وہ اولاد نماز پڑھنا جس کے لیے بھاری اور بوجھل نہیں رہا، اس لیے کہ والد نے عادت ڈال دی تھی، وہ اولاد جس کو والدہ صبح صبح اٹھا دیا کرتی تھی، وہ اولاد جو جھوٹ بولنے پر ڈانٹ کھایا کرتی تھی، جو کسی پر ظلم کرنے پر ڈانٹ کھایا کرتی تھی، جس کی تربیت میں والدین کا حصہ ہے، وہ اولاد اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتی ہے۔ اس لیے آج وقت ہے میرے پاس، اور یقین کریے اس 1 ہفتے 15 دنوں میں جتنے علماء اور اتنے بڑے بڑے نام اور اتنے صحت مند علماء جس قدر اس دنیا سے جا رہے ہیں، آپ اندازہ کریں کہ میں نام لوں تو اتنے بڑے بڑے نام ہیں، اور آپ 1 ہفتہ 10 دن پہلے وہ اس طرح صحت مند تھے کہ کوئی شخص اس کے وام و گمان میں بھی یہ بات نہیں آتی تھی کہ شاید اتنی جلدی بیمار بھی پڑ جائیں گے، لیکن وہ اس دنیا سے جا چکے۔ اتنی ناپائیدار زندگی ہے،
اتنی کمزور زندگی ہے جس کا معلوم نہیں ہے، اور خاص طور پہ اس بیماری میں، اس طرح کی وباؤں میں، جو اس وقت وبا ہے کرونا کی صورت میں، اس طرح کی وباؤں میں تو یہ اور ناپائیدار ہو چکی ہے۔ معلوم نہیں ہے کہ کب سانس کا مسئلہ ہو اور کب زندگی کا یہ کمزور دھاگا ٹوٹنا شروع ہو جائے۔ اور میں اپنے بھائیوں سے یہ بات ضرور کہنا چاہوں گا، خاص کر علماء سے اور دیندار لوگوں سے، کہ میرے بھائیوں، جب دین کی بات ہو تو منبر پہ کھڑا طالب علم آپ کے لیے قابل اعتبار ہے۔ آپ دین کی بات پوچھیں، آپ اس سے پوچھیں وضو کیسے کرتے ہیں، آپ ان سے پوچھیں نماز کیسے پڑھتے ہیں، آپ کے زکوٰۃ کے کیا مسائل ہیں، روزے کے کیا مسائل ہیں۔ لیکن حضرات گرامی قدر، یہاں کھڑے ہونے والا آدمی آپ کو اس زندگی کے جملہ مسائل کے بارے میں بتانے والا نہیں ہے، اور اگر اس کا دعویٰ ہے کہ وہ زندگی کے جملہ مسائل کو جانتا ہے اور بتا دیتا ہے تو وہ آپ کے لیے قابل اعتبار نہیں ہونا چاہیے، الا ماشاء اللہ کہ کوئی شخص اتنے علوم حاصل کر لے۔ ورنہ میں طالب علم کا علم ایک دینی علم ہے، مجھ سے کوئی شخص پوچھے کہ کرونا حقیقت ہے کہ نہیں ہے، میری کیا بساط ہے کہ میں یہ بتاؤں کہ کرونا حقیقت ہے کہ نہیں ہے۔ اور ہم اس بات کو 6 مہینے اور پاکستان میں 2 سے 3 مہینے ہونے کو گزرے ہیں، ابھی تک ہمیں اس بات کا علم نہیں ہوا کہ یہ وبا حقیقی ہے یا سازش ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ مجھ سے پوچھتے ہیں، ایک خطبہ میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ یہ حقیقت ہے کہ سازش ہے۔ میں روز سنتا ہوں، مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں یا آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پوسٹیں لگا کے پوچھتے ہیں کہ آپ نے کوئی کرونا کا مریض دیکھا ہے، آپ کے رشتہ داروں میں کوئی کرونا کا مریض ہے؟ گویا کہ رکشے والا بھی یہ جانتا ہے کہ نہیں ہے، ریڑھی والا بھی جانتا ہے کہ نہیں ہے، ایک یونیورسٹی کا طالب علم بھی جانتا ہے کہ نہیں ہے، مستری بھی جانتا ہے نہیں ہے، انجینئر بھی جانتا ہے نہیں ہے۔ بھئی اللہ کے بندو، اس ڈاکٹر سے پوچھو جس کا میدان ہے کہ یہ وائرس ہے کہ نہیں ہے۔ یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ اس سے پوچھیں کہ آپ نے زندگی کھپا دی، یہ علم آپ کے پاس ہے، آپ بتائیں کہ یہ سازش ہے کہ حقیقت ہے۔ ہم اس سے پوچھتے نہیں ہیں۔ اور ڈاکٹر کی حالت یہ ہے کہ وہ بیچارہ پیٹ پیٹ کے مر گیا، وہ پریس کانفرنسز کر کر کے تھک گیا کہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تب تک ہسپتالوں میں کام نہیں کروں گا جب تک مجھے حفاظتی کٹس نہیں مل جاتی۔ اس کا مطلب اس کو یقین ہے کہ یہ حقیقت ہے، یہ وبا ہے، یہ وائرس ہے، یہ بیماری ہے۔ ہم اسے پوچھتے نہیں ہیں۔ اور سازشی تھیوری مسلمانوں میں اور خاص طور پہ دینداروں میں، دنیا جہان کا کوئی مسئلہ اٹھا لیں، نکال لیں، آپ اس سازش کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ہمیں ہر چیز میں سازش نظر آتی ہے، ہم حقائق کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ اللہ کے بندو، کوئی تو چیز ہے جس میں سازش نہیں ہے۔ مجھے یہ بتائیں، اگر یہ وبا سازش ہے تو یہ سازش کی کس نے ہے؟ ہم ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ یہ جی اس لیے یہ ہسپتالوں میں کرونا کے مریض ہیں کہ ان کو پیسے ملتے ہیں، حکمران پیسے لے رہے ہیں، اس لیے یہ سارا تماشا ہو رہا ہے۔ اللہ کے بندو، مجھے یہ بتاؤ، انہوں نے تو پیسے لینے تھے، امریکہ نے کیا لینا تھا؟ انہوں نے کس سے پیسے لینے تھے؟ چائنا نے کس سے پیسے لینے تھے؟ ان کو بھی پیسے ملتے ہیں۔ وہاں اتنے بندے کیوں مر گئے؟ یہ سازش اگر کی ہے تو کس نے کی؟ ساری دنیا تو متاثر ہے، دنیا کے تمام ممالک متاثر ہیں، حرمین تک بند ہو چکے ہیں۔ آپ کوئی ایک بندہ بتا سکتے ہیں عالمی لیڈر جس پہ آپ کو اعتماد ہو کہ نہیں یہ مسلمان آدمی ہے؟ پاکستان کے چھوڑ دیں، سعودی عربیہ کے لے لیں، ترکی کا طیب اردگان لے لیں، جس کو ایک بڑی اکثریت مانتی ہے کہ امت کا لیڈر ہے، وہ بھی پھنسے ہوئے ہیں، وہاں بھی اتنے ہی مریض ہیں۔ تو ایک دیندار آدمی، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے، کوئی فاسق خبر لے کے آئے تو اس کی تحقیق کر لیا کرو۔ ولا تقف ما لیس لک بہ علم ان السمع
والفؤاد والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے پیچھے نہ دوڑو، اس کے پیچھے نہ چلو. کانوں کے بارے میں، دل اور آنکھوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کفا بالمرء کذبا، کہ کسی بھی آدمی کے لیے کہ جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بات سنے اس کو آگے پہنچا دے. میری تحقیق نہیں ہے، میں اس کے بارے میں بہت جانتا نہیں ہوں. اس میدان کے آدمی جو جانتے ہیں وہ سارے کہتے ہیں یا ان کی اکثریت کہتی ہے کہ یہ حقیقت ہے اور وہ اس سے متاثر ہیں. اور آج کے دن کی جو تعداد ہے وہ قریب 5,000 ہے. 24 گھنٹوں میں جو متاثرین ہیں 5,000 ہے، اور 80,000 کے قریب پاکستان میں متاثر ہو چکے لوگ. اور امت ہے، دیندار لوگ ہیں، ماننے کو تیار نہیں ہے. کیا آپ نے کوئی اپنے جاننے والا کرونا کا مریض دیکھا ہے؟ ابھی ہم دیکھ نہیں پائے. آپ نے خود دیکھا ہے؟ بھی آپ دیکھ بھی لیں گے تو آپ کو کیا پتا کہ یہ کرونا کا مریض ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ کیسے جانیں گے؟ اس کے پیشانی پہ لکھا جائے گا کہ یہ کرونا کا مریض ہے، پھر آپ کہیں گے نہیں یہ تو صرف بخار ہے، پھر آپ کہیں گے نہیں یہ تو صرف کھانسی ہے، آپ کہیں گے یہ تو پھیپھڑوں کے مسائل ہیں. آپ کو کیا پتا؟ اور اگر آپ ان علامات پہ یقین کر لیتے ہیں کہ اگر تینوں علامات کسی میں ہوں اور آپ دیکھ لیں تو اللہ کے بندو یہ تینوں علامات بھی تو انہی لوگوں نے بتائی ہیں جو کہتے ہیں کرونا ہے. ان کی اس بات پہ عمل نہیں کرتے، علامات پہ یقین کر لیتے ہیں. کیسے دیکھیں گے کرونا کا مریض؟ اس لیے ایک دیندار آدمی، ایک صاحب علم آدمی اور اسلامی طرز فکر رکھنے والا آدمی، اس کا رویہ یہ نہیں ہے کہ اس نے ادھر سے ایک بات سنی اس کو آگے پھیلا دیا، وہاں سے سنی آگے پھیلا دیا. اور آج جب علماء اور کبار علماء، بزرگ علماء اس سے متاثر ہیں اور اس دنیا سے جا رہے ہیں، تو آج میں آپ سے کہتا ہوں میرے بھائیوں، میں یہ اپنی بات نہیں کہتا، یہ میں ان طبی ماہرین کی بات کہتا ہوں جو آپ کی ریاست کے طبی ماہرین ہیں، جو دنیا بھر کے طبی ماہرین ہیں. اور یہ وہ طبی ماہرین ہیں جو آپ کے اور میرے بھائی بیٹے ہیں، جو ہمارے ہی ہیں. یہ وہ نہیں ہے جو زہر کے ٹیکے لگا کے مارنے والے ہیں. اور یہ چھوڑے جو اوپر حکمران بیٹھے ہیں وہ بھی آپ ہی کے بہن بھائی ہیں. ایسے ظالم نہیں ہے کہ پیسے لے لے کے بندے مارتے رہیں. نہ کریں، خدا کا واسطہ نہ کریں. اس لیے اللہ مجھے، آپ، ہم سب کو امن و سلامتی دے، صحت دے. احتیاطی تدابیر اختیار کیجیے. اسلام ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کو کہتا ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ صحابی آئے جنہوں نے اپنی سواری کو وہاں کھڑا کیا اور پاس آ گئے، فرمایا اس کو باندھو. کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کی توکل. کہا پہلے گھٹنا باندھو پھر اللہ پہ توکل کرو. پہلے احتیاطی تدابیر اختیار کریں. زندگی اور موت اس اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، درست ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ جو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے والا ہے وہ بچ جائے گا اور جو نہیں کرنے والا وہ لازمی طور پہ مر جائے گا. نہیں، اس کے الٹ بھی نہیں. لیکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنا اسلام کا حکم ہے. ایک مسلمان کے لیے لازم ہے احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے. رزق اللہ دیتا ہے نا، اللہ ہی دیتا ہے نا. ہم باہر جاتے ہیں، روز جاتے ہیں، یہ اسباب ہیں. باہر جانا، کوشش کرنا، روزگار تلاش کرنا، محنت کرنا، یہ اسباب ہیں. یہ اختیار کرنے کا اسلام حکم دیتا ہے. یہ اسباب اختیار کرنے کے باوجود رازق اللہ ہے. رزق ان اسباب کی وجہ سے حقیقی طور پر رزق نہیں ملتا. یہ اسباب ہیں، یہ وجہ بنتے ہیں، یہ وسیلے ہیں. رزق اللہ کے پاس ہے. اسی طرح زندگی اور موت اللہ کے پاس ہے، لیکن احتیاطی تدابیر یہ ضروری ہیں. یہ بیماری سے بچاؤ کا طریقہ ہے. اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علاقوں میں جانے سے منع فرما دیا جن علاقوں میں اس طرح کی وبائیں آئیں، اور وہاں کے لوگوں کو ان علاقوں میں آنے سے منع کر دیا جہاں امن و سلامتی تھی. تو یہ میرے اور آپ کے نبی، میرا اور آپ کا دین احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا کہتا ہے. اس لیے دو باتیں جو میں نے آج کے خطبہ میں ذکر کی. ایک تو یہ کہ دین کا علم حاصل کیجئے، اپنے بچوں کو دین کا علم سکھائیے. علماء اٹھتے جا رہے ہیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ علم علماء کے اٹھنے سے ہی جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے
کہ اپنی زندگی صرف اس وبا میں نہیں، اپنی زندگی بھر کا اصول بنائیے کہ آپ دانش مند آدمی ہیں، آپ سمجھدار آدمی ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ گھروں کے فیصلے کرنے والے ہیں، آپ یونیورسٹیز میں مدارس میں پڑھانے والے ہیں، آپ بڑے بڑے کاروباروں کی ڈیل کرنے والے ہیں۔ آپ جیسا سمجھدار آدمی یہ نہیں کر سکتا کہ اس نے فیس بک پہ ایک پوسٹ دیکھی، اس نے بھی آگے اس کو شیئر کر دیا، اس کو ایک بندے نے آگے کان میں پھونک ماری یہ سازش ہے، اس نے بھی مان کے 2 باتیں اور ملائیں اور 3 باتیں کر کے آگے چلا دی۔ نہیں، اگر اس کا میدان ہے تو اس کو تحقیق کر لینی چاہیے، اگر وہ تحقیق کے اس نتیجے پر پہنچے تو اسے ضرور بات کرنی چاہیے، اور اگر اس کا میدان نہیں ہے تو پھر اس کو معذرت کر لینی چاہیے، پھر جو اس میدان کے ماہرین ہیں ان کی بات کو آگے پہنچانا چاہیے، ان کی بات کو لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔